السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم ڈی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، پاکستان کو پھر ٹیررسٹ اور ایسی خطرناک جنسیوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کے اسکول نہیں لگنے دیں گے۔ اسلام آباد اور گردونما میں پورے پنجاب میں اس وقت ایمرجنسی الرٹ ہے۔ ایک چھوٹے سے ٹیلی فون سے انہوں نے ملک میں افراتفری ڈال دی ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں کافی عرصے سے ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے ملک میں کوئی امن شانتی نہیں آ رہی۔ یہ کیا وجہ ہے اور کیوں اتنی بد دعائیں ہمارے ملک کو لگی؟ ذرا سوچیے گا ضرور میری ویڈیو دیکھ کر۔ آج اور کل سے یہی ویڈیو چل رہی ہیں پورے پاکستان میں خبر کہ پاکستان کو ٹیررسٹ کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اسکولوں کو بند کر دیا جائے۔ ابھی تو انہوں نے اسلام آباد اور گردونما میں بولا ہے، لیکن وہ یہ نہ ہو کہ وہ اسلام آباد کے علاقے میں بند کریں اسکول اور مسئلہ کسی پنجاب کے دوسرے کونے پر ہو جائے، یا سندھ میں ہو جائے، یا بلوچستان میں ہو جائے، یا سرحد میں ہو جائے۔ اس لیے پورے پاکستان میں ان کو چاہیے کہ اسکولوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور آرمی کے جو ہیں کیمپ وہاں پر لگا دی جائیں، اور اتنا خطرناک اٹیک کریں اگر وہ کسی اسکول کی طرف رجوع کریں کہ ان کے پچھڑے اڑا دیں۔ پاکستان کی آرمی جو بھی ہو، اس طرح کا ارادہ رکھتا ہو پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، اس کو پاکستان کی آرمی منہ توڑ جواب دے گی انشاءاللہ۔ اور بہت زیادہ خطرہ ہے اس وقت پاکستان میں۔ ناظرین، جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور پاکستان میں اپنے علاقے میں یہاں پر بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، اس ویڈیو کو پہنچائیے کہ پاکستان میں اس وقت اسکولوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اسکولوں کو نہیں، یونیورسٹی، مدرسے اور جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ پشاور والا واقعہ بھی ہم لوگ بھولے نہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں اسکولوں کے جن کو ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے سمندر چھوٹ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ مائیں ہمارے ملک کی روئیں، ان کے لال اس دنیا سے رخصت ہوئے، صرف ان کی یہی سزا تھی کہ وہ اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں بہت زیادہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اس وقت اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی اور مدرسوں میں آرمی اور پولیس کے کیمپ کھڑے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسری سائٹ پر حملہ کر جائیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کا ڈیسیجن لیا جائے اور فوری طور پر سارے اسکولوں کو بند، یونیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے، اور جب تک امن شانتی نہ ہو اسکولوں کو اور مدرسوں کو نہ کھولا جائے۔ لیکن اس میں تعلیم کا تو بہت زیادہ لوگوں کا حرج ہوگا۔ جو بچے پہلے ہی تعلیم میں کمزور ہوتے ہیں، ان کا چھٹیوں میں اور بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ گھروں میں لاپرواہی کرتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں۔ لیکن ان کو چاہیے کہ وہ گھروں میں ضرور پڑھیں، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، کیونکہ ان کا مستقبل اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے آگے ان کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان میں تعلیم کی پہلے ہی بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے ملک میں دین ترقی نہیں کر سکا۔ تعلیم کی وجہ سے ہم لوگ کسی ملک میں اچھی حکومت نہیں لا سکے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ اچھے آرمی کے آفیسر یا پولیس کے آفیسر نہیں پیدا کر سکے۔ یہ ہماری ماؤں کو بڑا غور کرنا ہوگا کہ آنے والی نسلیں آپ اپنے پاکستان کو کیسے دینا چاہتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک کو اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے ملک میں یہ جو کیمیکل دودھ سے مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں، یا بچوں کے لیے دودھ یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، ان سے گریز کریے گا۔ یہ کیمیکل والے دودھ آپ اپنے بچوں کو زہر اور پلا رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جن کمپنیوں میں یہ کیمیکل دودھ تیار ہوتے ہیں، وہاں پر بغیر ماسک کے انسان کام نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچیے گا کہ یہاں پر ماسک کے بغیر آپ کمپنی میں کام نہیں کر سکتے، وہ دودھ جب باہر نکلے گا مارکیٹ سے، سپلائی ہوگا ہمارے پیارے بچوں کے لیے، یا
مٹھائی کے لیے یا جو بھی سویٹ ہم لوگ تیار کرتے ہیں پاکستان میں، ان کے لیے جب تیار ہوگا تو وہ کتنا بڑا آئٹم بن چکا ہوگا۔ اس لیے اس طرح کے دودھ سے گریز کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ فریش دودھ استعمال کیجیے گا، اور وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سے دودھ لے رہے ہیں۔ زیادہ تر کوشش کیجیے گا کہ گاؤں کے علاقوں سے دودھ لیا جائے، وہاں پر ہمارے ذمہ دار لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کا جب ان کو نہیں ملتا، اس لیے زیادہ تر شہر کے لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہیں پاکستان میں، وہ گاؤں کا رخ کیا کریں اور وہاں سے تازہ دودھ لے کر آ کر اپنے لیے چائے وغیرہ یا بچوں کے لیے دودھ استعمال کیا کریں۔ یہ بہت ہی آپ کے لیے تازہ نیوز ہے، آج تک کسی چینل نے یہ نیوز نہیں دیا ہوگا کہ پاکستان میں تازہ دودھ لینے کے لیے گاؤں کا رخ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم آپ لوگوں کو عقل آ جائے اور آپ اس طرح کے کیمیکل دودھ نہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، خبر تھی کہ پاکستان میں بہت زیادہ اس وقت کرمنلز وارداتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ، عورتیں مل کر دوسرے مردوں کے ساتھ اپنے مردوں کو، بچوں کو مروا دیتی ہیں کہ ہم لوگوں کا نیا ایک لافیہ زندگی تیار ہو جائے، لیکن وہ اپنے لیے ایک عذاب تیار کر رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و ماں کا اور اپنے مساؤں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ ہو سکے تو جو بیمار ہیں ان کی عیادت کیجیے گا، ان کے پاس جائیے گا، ان کے ساتھ بات چیت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔